کا موقع ہے اور جانوروں کی خریدی کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بہت سارے حضرات ابھی جانور خریدنے والے ہیں، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اہم اور ضروری مسائل ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی کا ازالہ آپ فرما لیں کہ کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، جب سے یہ کرونا وائرس کا معاملہ چل پڑا ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قربانی نہ کر کے اس کی قیمت مستحق کو دے دینا یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایام النحر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ایام نحر ہے اور ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے۔ ان تینوں دنوں میں قربانی کرنا ہے، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ان 3 دنوں میں اگر کسی مجبوری کا تحت قربانی نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے کہ قربانی نہ کر سکے ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں، تب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان 3 دنوں کے گزرنے کے بعد آپ جانور کی قیمت، ایک بکری کی قیمت آپ مستحق کو دے دیں۔ یہ جو ہے طریقہ ہے اس کا، یہ ہے صدقہ، یہ دے دیں گے آپ مستحق کو اگر 3 دنوں میں قربانی آپ نہیں کر سکے تو الحمدللہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ سہولت کے نام پر اپنی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح فرما لیں کہ قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت دینا قربانی کا بدل نہیں ہے، بلکہ قربانی ہی کرنا ہوگا۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ اس کے تحت آپ سماعت فرما لیں، ایک بکرا لایا گیا، اب مشورہ ہوتا ہے اس پر کس کے نام سے دیں گے، تو مشورے میں بہت سارے نام سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سرکار کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے والد کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے والدہ کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے بہن کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے بھائی کے نام سے دو، کوئی کہتا ہے اپنی بیوی کے نام سے دو۔ حضرات محترم، مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی دینا واجب ہے، تو وہ اپنے نام کی قربانی کرے، وہ اپنے نام کی قربانی کرے، اور اللہ نے اگر اس کو اتنی استطاعت عطا کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، چاہے وہ باحیات ہوں، چاہے وہ مرحوم ہو چکے ہوں، انتقال فرما چکے ہوں۔ مرحومین کے نام سے بھی ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنے لواحقین سے یہ کہا ہو کہ میرے نام کی قربانی کرو یا کرتے رہو، تب ان کے ذمہ داروں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کریں گے، اور وہ جو گوشت ہوگا قربانی کا، جو مرحوم کے وصیت پر قربان کیا گیا جانور، اس کا گوشت نہ وہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، وہ سارا کا سارا گوشت مستحقین کو دیا جائے گا، غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی ہے، حکم نہیں دیا ہے، تب اختیار ہے آپ کو کہ آپ چاہیں تو اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ گوشت آپ کی ملک ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس پر اختیار رکھتے ہیں۔ 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ کثیر العیال ہیں، خاندان بڑا ہے یا آگے ضرورت ہے، تو شریعت کی اجازت ہے کہ سارا گوشت آپ اپنے ہی لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کثیر العیال نہیں اور اتنی زیادہ ضرورت نہیں، اور آپ
جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں 3 حصے کریں گے، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ خالص غربا کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تمام چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ جانور جو آپ خریدیں گے قربانی کے لیے، سرکار نے فرمایا وہ صحت مند ہو، فربا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو۔ اب اکثر فون آتا ہے، حضرت کان میں سوراخ ہے، لے سکتے کیا؟ تھوڑا کان اوپر سے پھٹا ہوا ہے، لے سکتے کیا؟ دم کٹی ہوئی ہے، لے سکتے کیا؟ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، لے سکتے کیا؟ تو حضرات محترم، آپ اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کسی جانور میں جو قربانی کے لیے لایا گیا ہے، اس جانور میں اگر 1/3 1/3 حصے سے کم اگر وہ چیز کٹی ہے، پھٹی ہے، ٹوٹی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس سے زائد اگر وہ کٹا پھٹا ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی آپ نہ دیں، بلکہ آپ اچھا جانور جو ہے آپ جو ہے قربانی کے لیے خریدیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کباب بنانے کی نیت ہو۔ یہ بات خاص طور پہ خواتین سماعت کریں کہ گھر میں ماشاءاللہ بکرے کاٹتے ہیں تو بڑے جانور میں بھی حصہ لینے لگاتے ہیں، اور بڑے جانور میں حصہ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا گوشت جو آئے گا اس کے پورے کباباں ڈالیں گے، پھر اس کو سکھا کے 6 مہینے سال بھر کھاتے رہیں گے۔ تو میں آپ کو واضح طور پر یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کباب کھانے کی نیت ہو، نہ بوٹی کلیجی کھانے کی نیت ہو، بلکہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نہ خاندان والوں کو دکھانے کی ہو، نہ پڑوسیوں کو دکھانے کی ہو، نہ خاندان کے رشتہ داروں کو دکھانے کی ہو۔ یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، دکھانا ہے میرے کو، بتانا ہے میرے کو، میں بھی قربانی کر سکتا ہوں، بچے ضد کر رہے ہیں لا لیا بکرا۔ حضرات محترم، یہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل ہو، کوئی عمل ہو، فرض ہو کہ مستحب ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیت آپ کی بہتر ہوگی تو اس کا اجر آپ کو دونوں جہاں میں ملے گا۔ اور اگر 6 لوگوں نے نیت کی قربانی کی اور ایک کی نیت ہے گوشت کباب کھانے کی، تو اس ایک کی وجہ سے باقی کے 6 لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا نیت کو درست رکھیں، قربانی کی نیت رکھیں، اور جب قربان کریں، جب آپ قربانی کرنے لگیں، جب آپ گلے پر چھری پھیرنے لگیں تو حضرات محترم دل میں یہی نیت و جذبہ رکھیں، مولا تیری توفیق و تیری عطا سے آج میں تیری راہ میں یہ جانور کی شکل میں مولا یہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو تیرے خلیل ابراہیم اور تیرے حبیب سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، ان کو ادا کر رہا ہوں۔ مولا تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، اور اگر کل کو مولا دین کے لیے، عظمت قرآن کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے میری جان کی ضرورت پڑے یا میرے اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو مولا جس طرح یہ جانور قربان کر رہا ہوں میں بھی قربان ہو جاؤں گا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ نیت، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نیت، یہ جذبے کے ساتھ آپ قربانی دیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو دونوں جہاں میں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کے بال، خر اور ان کے سینگ تمہارے لیے پلسرات پر سواری کا کام کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی فضیلت ہے قربانی کی، بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ وقت کی قلت ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس یہ مسائل آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھیے جن کا جانور ذبح ہو رہا ہے، مطلب گھر میں کئی لوگوں کی قربانی ہو رہی ہے ایک ساتھ، تو
یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا ہے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، اور جانور جب تک آپ کے پاس ہے اس کی پوری دیکھ ریکھ آپ کو کرنی ہے، دانے پانی کا، کھانے پینے کا اس کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ارے 2 دن کے بعد تو اس کو ذبح ہی کرنا ہے، کھلا کے پلا کے کیا فائدہ، کھلانے سے اس کا کون سا ویٹ بڑھ جائے گا، اس کا گوشت کون سا اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہ کرے، بلکہ آپ اس کا بھرپور خیال رکھیں، نہ اس کے سامنے چھری کو تیز کریں، نہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں۔ اگر وہاں پر جگہ کی قلت ہے تو ایک کوئی پردہ ٹانگ دیں تاکہ جانور اس جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، یا جانور دوسری جگہ بنا ہوا ہے تو اس کو وہیں رہنے دیں، ایک جانور ذبح ہونے کے بعد پھر دوسرے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے آئیں۔ یہ تمام چیزوں کی طرف آپ توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔